الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن في المسجد كالسمك في الماء المنافق في المسجد كالطير في القفص أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاگ لے جو جاگنا ہے افلاک کے سائے تلے پھرتا حشر پڑا رہے گا مٹی کے سائے تلے ادا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات تلاوت کی ہیں. پیارے بھائیوں، یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے،
یہ قرآن مجید میرے اللہ پاک کا کلام ہے۔ علماء نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے، فرمایا یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہے تو نماز اگر تصورات کی دنیا میں جائیں یہ نماز نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات ہے۔ فرمایا جب نماز پڑھتے ہو ایسے سمجھو کہ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور جب قرآن پاک تلاوت کرتے ہو ایسے سمجھو ہم اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، چونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ پاک ایک دفعہ ساری کائنات کے انسانوں کو بنانے سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہی قرآن پاک کی تلاوت کی، یعنی اپنا کلام پڑھا، فرشتے جھومنے لگے، فرشتے کہنے لگے یا اللہ بہت اچھا کلام ہے، بڑا سرور آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کلام جو ہے میں نے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کرنا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے اس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ پاک 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک حرف پڑھنے سے اللہ پاک 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک حرف پڑھنے سے اللہ پاک جنت کے اندر 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ جو میں نے مختصر 3 باتیں عرض کی ہیں، اگر انہی 3 باتوں کی وضاحت کی جائے اللہ کی قسم ایسے ہی انسان تصور کرے کہ جیسے جنت کا منظر دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، فرمایا اس قرآن کو بے وضو حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، سبحان اللہ۔ فرمایا خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا مگر پاک حالت میں۔ اللہ پاک نے اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی خود ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ فرمایا او کائنات کے لوگوں جب تمہارے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے فرمایا خاموش ہو جاؤ، چپ کرو۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا قرآن توجہ سے سنو، سبحان اللہ۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فرمایا کائنات کے لوگوں جب قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اللہ پاک اپنے کلام کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، علماء نے یہاں تک لکھا ہے فرمایا ایک آدمی ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھنے کا اس کو بھی ثواب مل رہا ہے،
لیکن اگر وہ زبانی پڑھ رہا ہے اس کو زبانی پڑھنے کا ثواب ہے. اگر ایک آدمی دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے فرمایا پڑھنے کا الگ ثواب ہے اور دیدار کرنے کا الگ ثواب ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے. اللہ کی آسمانی 4 کتابیں ہیں. ایک کو تورات کہا جاتا ہے, ایک کو زبور کہا جاتا ہے, ایک کو انجیل کہا جاتا ہے اور ایک کو قرآن مجید کہا جاتا ہے. چاروں آسمانی کتابیں ہیں. تورات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی ہے. زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. انجیل اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور قرآن مجید نبیوں کے امام, امام الانبیاء, امام الملائکہ, امام القبلتین, جناب خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہ جو 4 آسمانی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی, تورات نازل فرمائی, لیکن اللہ پاک نے کلام اللہ نہیں کہا. انجیل نازل فرمائی, کلام اللہ نہیں کہا. زبور نازل فرمائی, کلام اللہ نہیں کہا. لیکن اللہ پاک نے جب قرآن مجید ارشاد فرمایا, نازل فرمایا, فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے یہ میں اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. جب اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا ہم ہی نے اس کو قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. ایک روایت کے اندر اس طرح آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے, فرمایا جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے اس کو جہنم کی آگ تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی اثر نہیں کرے گا. سبحان اللہ. قرآن بہت بڑی اللہ کی کتاب ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے, یہ قرآن وہ کتاب ہے. ایک آیات کے اندر آتا ہے ایک آدمی, ایک اللہ کا بزرگ, اللہ کا ولی کسی آدمی کو خواب کے اندر دیکھ رہا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ قبر گستان ہے, قبروں کے اوپر مردے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک زیادہ عمر والا بزرگ بابا وہ بھی فوت شدہ ہے, وہ بھی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. لیکن جو مردے ہیں وہ موتی اٹھا رہے ہیں, موتی چن رہے ہیں. لیکن جو زیادہ عمر والا بابا ہے حالانکہ وہ بھی مردہ ہے, وہ بھی موتی نہیں اٹھاتا, باقی اٹھا رہے ہیں. اس اللہ کے درویش نے اس بابے سے پوچھا کیا وجہ ہے, تم کون ہو؟ اس نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جب ہم دنیا میں رہتے تھے پھر ہمیں موت آ گئی, یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ سب ہم مردے ہیں. کہا کہ یہ کیا بات ہے, دوسرے تو موتی اٹھا رہے ہیں لیکن تو آرام سے بیٹھا ہے. کہا کہ جو پیچھے مسلمان عبادت کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, وہ دعائیں موتی بن کر ہمارے پاس آتی ہیں, ہم اس کو اٹھاتے ہیں. کہا کہ تو کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس بابے نے کہا
میں نے ان موتیوں کو کیا کرنا ہے؟ میرا ایک جوان بیٹا ہے، حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر کے میری طرف ثواب بھیجتا ہے۔ میرے پاس اتنی نیکی آ جاتی ہیں، اس لیے میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ اس درویش نے کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرے بیٹے کا نام فلاں ہے۔ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا کہ فلاں بازار کے اندر حلوائی کی دکان ہے، وہاں بیٹھا ہے۔ صبح کا ٹائم ہوا، اللہ کا ولی اس بازار کے اندر چکر لگاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ واقعتاً ایک خوبصورت نوجوان، اس چہرے پہ داڑھی ہے اور دکان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے اس کو سلام کیا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے وہی نام بتایا جو خواب کے اندر نام بتایا گیا تھا۔ کہا کہ تیرا والد کہاں ہے؟ کہا وہ تو انتقال کر گیا ہے۔ اتنا بتا، تیرے والد کے مرنے کے بعد کیا تو اس کو احسان و ثواب بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا روزانہ میں ایک قرآن پاک ختم کر کے میں ثواب بھیجتا ہوں۔ سبحان۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کی قدرت، اس درویش نے پھر خواب کے اندر دیکھا کہ مردے جو ہیں اپنی قبروں کے اوپر موتی چن رہے ہیں۔ وہ بابا بھی چننے میں مصروف ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اللہ کے درویش نے کہا آج کیا ہوا؟ پہلے تو موتی نہیں چنتا تھا، آج تم بھی موتی چننے میں مصروف ہے۔ کہنے لگا روزانہ میرا بیٹا ایک قرآن پاک ختم کر کے میری طرف ثواب بھیجتا تھا، اب وہ بھی فوت ہو گیا ہے، اس نے ثواب بھیجنا چھوڑ دیا، اب میں نے بھی موتی اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ سبحان۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کسی درویش کو اللہ پاک یہ احوال اگر دکھا دے تو انسان کی ایک رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ قرآن پاک کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ فرمایا جو بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے گھر سے جب نکلتا ہے، فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ فرمایا جو دھوڑ مٹی اس کے چہرے پر جسم پر پڑتی ہے، فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ تو دور کی بات، دھواں بھی اثر نہیں کرے گا۔ فرمایا جب وہ چلتا ہے قرآن پاک تلاوت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، فرمایا راستے کے اندر جو پتھر پہاڑ جو درخت آتے ہیں، جو در و دیوار ہے، قیامت کے دن یہ ساری مخلوق اس کے لیے گواہی دے گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو قرآن مجید پڑھنے والا طالب علم ہے، دریاؤں کے اندر مچھلیاں، ہواؤں کے اندر پرندے، بلوں کے اندر چیونٹیاں، پوری حشرات الارض، پوری کائنات کی مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ یہ کتنا عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے، تیرا کلام پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو دنیا کمانے کی فکر ہے، لوگوں کو دوسری کتابیں پڑھنے کی فکر ہے، لوگوں کو فرصت نہیں ملتی کہ قرآن پڑھا جائے، لوگ دوسری کتابوں میں، کمپیوٹر میں، ڈائجسٹ میں اور مختلف آج کا ٹچ موبائل ہے، فرصت بھی نہیں ملتی۔ لیکن یہ کتنا عظیم لڑکا ہے، تیرا قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور میں جو والدین اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے والدین کو
اللہ پاک نور کے منبر پہ بٹھائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر فرمایا سونے کا تاج پہنایا جائے گا. اس کی اتنی چمکیں ہوں گی، اتنی چمکیں ہوں گی، اتنی چمکیں ہوں گی، فرمایا سورج کی کرنیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. فرمایا یہ جو قرآن پاک پڑھنے والا بچہ ہے، اسے کہا جائے گا کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، محلے والوں میں جو لوگ تجھے اچھے لگتے ہیں، جن کو تو سفارش کرے گا، 10 آدمی تیرے اختیار میں ہیں، تو ان کی فہرست بنا کر ہمارے پاس پیش کر دے، بشرطے کہ وہ ہوں مسلمان، لیکن اعمال کمزور ہونے کی وجہ سے، نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکتے. اے حافظ قرآن، 10 آدمیوں کا نام لکھ کر ہمارے پاس پیش کر دے، تیری سفارش سے ہم ان کو بھی جنت کا ٹکٹ عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے، بے شک. یہ اللہ کا کلام ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ہم کتنے غافل ہیں. ایک بات کرتا جاؤں، فرمایا قرب قیامت، قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا. جس طرح روزانہ راتیں گزرتی ہیں، ایک رات آئے گی، بہت لمبی رات ہوگی، حتیٰ کہ جانور جو ہیں اپنے کمرے سے، جھونپڑیوں سے نکلنے کے لیے تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ ابھی تک صبح نہیں ہوئی. لوگ اپنے بستر پہ سوتے سوتے تھک جائیں گے، ابھی تک صبح نہیں ہوئی. ایک وقت آئے گا، صبح ہوگی. جب صبح ہوگی، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا. سورج مشرق کی بجائے، آج کا روزانہ سورج مشرق کی طرف سے نکل رہا ہے، اس وقت مغرب کی طرف سے، جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ادھر سے سورج نکلے گا. فرمایا وہ جو دن آئے گا، اس دن کے بعد جو توبہ طیب ہونا چاہے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جو توبہ طیب ہونا چاہے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کیا خبر جس رات کو تو سو رہا ہے، شاید کہ اگلا دن وہی ہو. اس لیے اگر تو کسی سے ناراض ہے، اس کو معاف کر دے. کسی کا تو نے دل دکھایا ہے، اس سے صلح کر، اس سے معافی مانگ لے. نہ جانے اگلا دن وہی ہو اور تیری توبہ بھی قبول نہ ہو. اگلی بات بڑی عجیب کر رہا ہوں. فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے، ان کے اوپر جو سطریں ہیں، ان کے اوپر جو نقوش ہے، ان کے اوپر جو لکھائی ہے، غیبی طاقت سے ان کے اوپر سے لکھائی بھی اٹھا لی جائے گی. کسی مسجد میں، کسی مکان میں، کسی جگہ تمہیں قرآن پاک کے حروف نہیں ملیں گے. لوگ پریشان ہوں گے کہ ہمیں قرآن ملے، ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس کو پڑھیں، لیکن قدر اس وقت ہوگی. اس لیے فرمایا قرآن پاک کی قدر کرو. ایک روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا ایک آدمی، مثال دے کے فرمایا گیا، فرمایا ایک آدمی روزانہ رات کو سوتے وقت سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورت مکمل پڑھ کر سوتا ہے. فرمایا جب وہ فوت ہو جائے گا، قبر میں دفنایا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، اس سے سوال جواب کریں گے. فرمایا جب بھی منکر نکیر آئیں گے، اس کے آگے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا.
منکر نکیر دائیں طرف سے آئیں گے، پردہ دائیں طرف حائل ہو جائے گا، منکر نکیر بائیں طرف سے آئیں گے، پردہ بائیں طرف درمیان میں رکاوٹ بن جائے گا، منکر نکیر جس طرف سے آئیں گے پردہ اس طرف آ کر رکاوٹ بن جائے گا، منکر نکیر اس پردے سے کہیں گے سائڈ پہ ہو جا۔ یہ جو آدمی آیا پڑا ہے ہم اس سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، لیکن وہ پردہ کیا کہے گا کہ یہ تھکا ہوا آیا ہے اس کو سونے دو۔ یہ فرشتے اللہ پاک کی طرف جائیں گے، یا اللہ ہم تیرے حکم کے مطابق سوال جواب کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ پردہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اس پردے کو طلب فرمائیں گے، پوچھیں گے کون ہے تو، جاننے کے باوجود پوچھیں گے تو کون ہے؟ وہ پردہ کہے گا یا اللہ میں قرآن پاک کی سورت ملک ہوں۔ سبحان دنیا کے اندر اس وقت تک یہ سوتا نہیں تھا جب تک مجھے تلاوت نہیں کرتا تھا، دنیا کے اندر اس نے مجھے نہیں بھلایا، آج میں اس کو نہیں بھلاؤں گا۔ یا اللہ پاک یا مجھے قرآن پاک سے نکال دے یا بغیر حساب کتاب کے اس کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ پاک فرمائیں گے میں تجھے قرآن پاک سے نہیں نکالتا بلکہ میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ سبحان قرآن پاک کتنی اعلیٰ کتاب ہے، کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنی شان والی کتاب ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر گستان آ گیا، قبر کے اندر مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کچھ عرصے کے بعد پھر گزر ہوا، قبر کے اندر مردے کو عذاب نہیں بلکہ اس کا جو مردے کے اوپر والا حصہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے، گلزار بنا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ تو فوت ہو گیا تھا، یہ ایک بات کی سمجھ تو آتی ہے، کچھ عرصہ پہلے میں گزرا اس کے اندر آگ لگ رہی تھی، اب یہ پھولوں سے بھری پڑی ہے قبر، یہ کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی یہ آدمی دنیا کے اندر بد کردار تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا گیا ہے، لیکن جب یہ فوت ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی، کچھ دنوں کے بعد اس نے بچہ جنا جو کہ اس کا بیٹا تھا، کچھ عرصے کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اس کی بیوی اس کے بچے کو لے کر درسگاہ میں چلی گئی، جو آسمانی کتاب انجیل ہے وہ بچہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے میرا نام لیا میں اللہ پاک کو رحم آیا کہ اس کا بیٹا تو میری کتاب پڑھ رہا ہے اور میں اس کو عذاب دے رہا ہوں، اس کے بیٹے کی بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ میرے محترم ساتھیوں وہ آسمانی کتاب انجیل تھی، لیکن یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو ساری کتابوں کی سردار ہے، بے شک عظمت والی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو نظر انداز نہ کریں۔ آج بھی میری بات پہ توجہ دے کر دیکھیں، ہفتے کے بعد یا روزانہ ہر الماری کی صفائی ہوتی ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، گھر کی جس الماری میں قرآن پاک پڑا ہے ادھر توجہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ مہینے کے بعد سال کے بعد اچانک اگر کسی کی نگاہ پڑ گئی، وہ مائی وہ بی بی کیا کہتے ہیں ہائے نہیں میں مر جاواں انہیں جالے لگ گئے،
کبھی صفائی بھی نہیں ہوئی، اب تیری نگاہ پڑی ہے۔ حالانکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے، جب رات کا ٹائم آتا ہے یہ قرآن جس گھر کے اندر پڑھا جائے ان گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ انہوں نے مجھے یاد رکھا تو ان کو یاد رکھ، اے اللہ انہوں نے مجھے آباد رکھا جو ان کو آباد رکھ۔ اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت نہیں آتی، اس گھر کے اندر بیماریاں آتی ہیں، اس گھر کے اندر لڑائی ناچاکی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ مسلمان کیسے کسی نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں، عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل ہوئے اس زمانے میں، تارک قرآن ہو کر۔ تارک دا کے مطلب کہ چھوڑ دے ہونا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کبھی رات کو سوتے وقت سوچا کرو، ہم نے اپنے بچوں کی فکر کی ہے، ہم نے سالوں سال روزی کو اکٹھا کرنے کی فکر کی ہے، ہم نے ایڈوانس 6 ماہ گندم سٹور کرنے کی فکر کی ہے، ہم نے 6 ماہ بعد جو شادی آنی ہے ان کے لیے گھر کا سامان اکٹھا کرنے کی فکر کی ہے، ہمیں دنیا کی ہر چیز کی فکر ہے، اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے کی فکر ہے۔ کاش کہ یہ اولاد تجھے قبر میں کام نہیں آئے گی، یہ مال و دولت قبر میں تیرے کام نہیں آئیں گے۔ اگر قبر کے اندر تیرے کام آنا ہے تو تیرے کیے ہوئے اعمال جو ہے، جو تو نے عبادت کی ہے، جو تو نے قرآن پاک کو سجا کے رکھا ہے، قبر کے اندر یہ کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی تو ہم فکر بھی نہیں کرتے، اس کی طرف تو ہماری توجہ بھی نہیں، اس کی طرف تو ہمارا رجحان ہی نہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں مسلمان لیکن سالوں سال گزر جاتے ہیں کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں، قرآن پاک والی الماری کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لیکن کچھ خوش بخت ایسے بھی ہیں، ابھی میں سن رہا تھا کسی نے کہا ایک آدمی ہے وہ شالیمار گاڑی چلاتا ہے، یعنی ڈرائیور ہے، لاہور سے اسلام آباد جاتا ہے اور 2 چکر لگتے ہیں اس کے، ظاہری بات ہے ایک دفعہ جانے کا اور ایک دفعہ واپس آنے کا۔ تو وہ جب گاڑی اڈے سے نکلتی ہے اور ادھر سے وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لیتا ہے، لوگ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں لیکن اگلے سٹاپ تک پہنچنے تک وہ 15 پارے مکمل کر لیتا ہے اور دوبارہ واپس آنے تک 15 پارے مکمل کر لیتا ہے۔ اس کا روزگار بھی چل رہا ہے، اس کا کام بھی چل رہا ہے اور روزانہ ایک قرآن پاک مکمل کرتا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، ہاتھ کار والتے گل یار والے۔ اس کو غلط معنی میں فٹ نہ کریں، اگر اچھے معنی میں دیکھیں تو وہ کیا ہے، وہ ادھر ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور اپنے اللہ سے باتیں بھی کر رہا ہے، اپنے اللہ سے ہم کلام بھی ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان یہ فکر کرنے والے ہو جائیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، فرمایا ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ چاولوں سے پرہیز کرنا ہے، گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ہے،
قبض والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، فرمایا جو ایمان والے لوگ ہیں، گناہ والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، انہیں کو کہا گیا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایمان والے کون لوگ ہیں، پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، بن دیکھی چیز پر۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ نے فرما دیا ہم مان گئے۔ اسی طرح دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ نے فرما دیا ہم مان گئے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں، فرشتے ہم نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ نے فرما دیا ہم مان گئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، آخرت کے متعلق ہم نہیں جانتے لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں، اس لیے آخرت پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ ایمان والے کی نشانی یہی ہے کہ آخرت پر ایمان لائے۔ قرآن پاک کے اندر اکثر صورتیں ایسی ہیں جہاں اللہ پاک نے اپنی بندگی کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی آخرت کا ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ نے ساتھ ہی آخرت کا ذکر کیا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں جو فرمایا غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا ہمارے دیے ہوئے رزق میں، ہمارے راستہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں تاکساں عبادت کرنا اتنا اوکھا نہیں جی میں اللہ دے راہ دیونا اوکھا ہے۔ لوگ عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا مال نکالتے ہوئے ان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ ان کے سمجھو ان سب سونگ بندہ ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اپنی بیٹیوں کا حق دینے میں بڑے گھبراتے ہیں، اپنی بہنوں کا حق دینے میں بڑے گھبراتے ہیں، اور اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنے میں بڑا گھبراتے ہیں۔ حقوق العباد کے مسئلے میں پکڑ زیادہ ہے، ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں۔ اللہ پاک شالا خدا کسی نو پھٹے نہیں۔ اگر اللہ پاک مہربانی فرمائے، دعا ہے اللہ ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ آمین۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا، سبحان اللہ۔ جے میں ویکھا اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا
اپنے عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا تیری رحمت بلے تے بلے بلے سبحان ساڈے اعمال ہمارے اعمال کیا ہیں؟ بس محنت کرنی چاہیے، اللہ پاک اپنی قدرت سے رحمت فرما دے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، شالا خدا پھتے نہیں، اللہ کرے بغیر حساب کتاب دے ساڈی بخشش ہو جاوے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک اگر چاہیں نماز نہیں پڑھی بخشش فرما دے، اگر اللہ پاک چاہیں روزے نہیں رکھے بخشش فرما دیں، یہ حقوق اللہ ہے۔ لیکن جب حقوق العباد کا معاملہ آنا ہے، جس کا حق کھایا گیا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، فرمایا ایمان والا وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرے۔ تو کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں، آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہوں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں۔ سبحان جو ایمان والے لوگ جن کے اندر یہ صفات آ گئی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، سبحان اللہ فرمایا وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کرے یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی طرح مسجد کو آباد کرنا یہ اللہ سے پیار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والا مسجد میں اس طرح سکون پکڑتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر سکون پکڑتی ہے، منافق مسجد میں اس طرح تڑپتا ہے، اس طرح گھبراتا ہے جس طرح پرندہ پنجرے کے اندر گھبراتا ہے۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی مثال دے دی۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے یہ بلب ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کو ہولڈر پہ لگائیں گے، اگر جلے گا تو ٹھیک، نہیں جلے گا تو ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھنا ہے بجلی ہے کہ نہیں، ٹیسٹر لگائیں گے، چیک کریں گے، بجلی کا پتہ چلے گا۔ کاش کہ ہم اپنے ایمان کا ٹیسٹر بھی لگائیں نا، ہم اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کریں۔ اگر ہمیں اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے پھر سمجھو ہم ایمان والے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے گھر آنے میں تڑپتے ہیں، گھبراتے ہیں، کوئی حال ہے دکھاوڑ آندا ہے، تو پھر سمجھے ہم نے نام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال دے دی ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں. فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا اٹھو جو میرے گھر کو آباد کرتے تھے. ایک جگہ یوں آیا فرمایا جو میرے پڑوسی ہیں سبحان اللہ جو میرے پڑوسی ہیں بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں بھیج دو. یا اللہ تمہارے پڑوسی کون ہیں جن کا گھر تیرے گھر کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں وہ میرے پڑوسی نہیں ہے. میرے پڑوسی وہ ہیں جن کا ہر وقت میرے گھر میں دل لگا رہتا تھا میرے گھر کو آباد کرنے میں مصروف رہتے تھے. وہ میرے پڑوسی ہیں جو ایک نماز پڑھتے تھے اور ابھی نکلتے وقت پھر ان کا دل لگتا تھا کہ اگلی نماز کا ٹائم ہو میں پھر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاؤں. وہ میرے پڑوسی ہیں ان کو کوئی فکر نہیں بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائیں گے. میرے محترم دوستوں بزرگوں ہم خود غور کریں تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں سر تو لے کے پیروں تک اسی اللہ دی کتنیاں نعمتاں تو فائدے اٹھا رہے ہیں. ایک تو اپنے اکھاں دے اوتے جڑے بربیٹے ہیں جنوں بھویں سدینے آئے دھوڑ مٹی اڈے اللہ دی شان ہے. اللہ نے انہاں نوں ویپن دے طور تے استعمال کیتا ہویا ہے کہ فوراً تیری اکھاں نوں صاف کر دیندے. تو تے اللہ دا اے وی شکر ادا نہیں کر سکدا. اللہ پاک نے کتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں اور ساری نعمتاں دے خزانے میرے اللہ پاک کو لے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ. فرمایا اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تھک جاؤ گے. اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکو گے. اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں دیکھنا بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر ہر ایک چیز کی پہچان کرنا اللہ کی نعمت ہے. سننا بھی میرے اللہ کی نعمت ہے. سننا بھی اللہ کی نعمت ہے. تیرے سر کے اوپر بالوں کا اگ جانا اللہ کی نعمت ہے. تیرے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی قوت آ جانا اللہ کی نعمت ہے. تیرے پاؤں کا چلنا اللہ کی نعمت ہے. دیکھو نا ہسپتال میں جا کر کتنے ایسے ہیں جو صحت مند تھے اب ان کو فالج آ گیا. ہاتھ ہیں لیکن کام نہیں کرتے. پاؤں ہیں حرکت نہیں کرتے. دماغ ہے لیکن سوچ نہیں سکتے. میرے بھائی ذرا دیکھ تو صحیح نا کوٹھی بنگلے ان کے کام نہیں آ رہے. جیب کے اندر پیسہ ان کے کام نہیں آ رہا کیونکہ صحت ہسپتالوں کے اندر نہیں ہے. صحت پیسوں کے اندر نہیں ہے. صحت کوٹھی بنگلوں کے اندر نہیں ہے. صحت کا مرکز صحت کا ڈیپو صحت کا خزانہ میرے اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. اللہ کی طرف توجہ کرو. اللہ کے گھر کو آباد کرو. اللہ پاک خود فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. فرمایا جو میرے راستہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں 1 کے بدلے 10 گنا واپس لوٹا دوں گا. سبحان اللہ. اللہ پاک خود وعدہ فرما رہے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے میں تو ترجمانی کر رہا ہوں. کہتے ہیں ایک علاقے کے اندر ایک بادشاہ تھا مسلمان تھا. اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں مسجد تعمیر کروں. اس نے مسجد تعمیر کی. اتفاق ایسا ہوا ایک آدمی کا گزر ہوا. اس نے دیکھا مسجد کا کمرہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن بارش وغیرہ جب آئے گی پرنالا نہیں لگا ہوا یہ کمرہ خراب ہو جائے گا. اس نے کہیں سے کوئی چیز پکڑی اس کا پرنالا بنا کے لگا دیا. کچھ عرصے کے بعد
جس نے پرنالہ لگایا تھا وہ فوت ہو گیا. کسی کو خواب کے اندر ملا, پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا بنی؟ کہنے لگا میں نے تو دنیا کے اندر کوئی عمل تو نہیں کیا تھا, ایک دن جا رہا تھا میں نے مسجد کے اوپر دیکھا پرنالہ نہیں لگا ہوا تھا, میں نے وہاں پرنالہ لگا دیا, میرے اللہ کی رحمت کے سمندر کو جوش آیا, اللہ نے اسی پرنالے کی برکت سے میری بخشش کر دی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بادشاہ کو پتہ چلا, بادشاہ نے پورا مکان شہید کر دیا. کہا بادشاہ سلامت یہ کیا؟ بادشاہ کہنے لگا اس نے ایک پرنالہ لگایا ہے, اللہ کی رحمت کو جوش آیا, میں چاہتا ہوں تم سب علاقے والے مل کر اپنا اپنا حصہ ملاؤ تاکہ سب جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. میرے محترم دوستوں بزرگوں, جب دل کے اندر یقین آتا ہے اس چیز کی قدر بھی ہوتی ہے. ابھی ہم بہت کمزور ہیں, ہمارے دل کے اندر یقین نہیں ہے. دیکھو تمہارے علاقے کی مسجد ہے, اپنے گھروں کو دیکھو, ایک ایک دن کے اندر 30-30 ہزار خرچ ہو جاتا ہے, حالانکہ اگر وہ خرچ نہ بھی کریں دن گزر جاتا ہے, لیکن نہیں پتہ چلتا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, وہ تمہارے کام نہیں آنا. اپنے مکانوں کو دیکھو, اپنی کوٹھی بنگلوں کو دیکھو, اپنے مکانوں کی خوبصورتی کو دیکھو, اللہ تمہیں نصیب کرے, لیکن گزرتے ہوئے کبھی اس گلی میں مسجد کو بھی دیکھو. کتنا ارمان لگتا ہے, کتنی شرم آتی ہے کہ اللہ کا گھر بوسیدہ ہے, کتنے وسائل کی ضرورت ہے. یاد رکھو اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ پاک ہم سے امتحان لے رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ پاک تو خود خزانوں کے مالک ہیں. اللہ پاک ہم سے امتحان لے رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ جو مسجد کی تعمیر کا کام رکا ہوا ہے, علاقے والوں کہیں اللہ پاک ہمارے اوپر ناراض تو نہیں ہے؟ تنہائی میں سوچو. میرے بھائیوں, میں فکر دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں. گلی میں گزرتے ہوئے یہاں سے دیکھ لیا کرو یار کتنی سہولیات کی ضرورت ہے, کتنی کمی ہے. نل کا بھی نہیں لگا ہوا, ہمارے کمروں میں قالینیں بچھی ہوئی ہیں, ہم اپنے گھر کی لیٹرین کے اوپر 2-2 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں فلاں چیز کی کمی ہے. ہائے وہ کمرہ, وہ مکان جہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا اس کی کیفیت کس طرح ہے, اس کی حالت کس طرح ہے؟ ہم سب مسلمانوں کو فکر کرنی چاہیے, ہم سب مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. خدا کی قسم ہمارے گھروں میں اتنے پیسے ہیں, ایک ہی آدمی اگر اٹھے تو مسجد تعمیر کروا سکتا ہے, لیکن ہمیں دنیا پہ محبت ہے, دنیا کے مالوں میں اتنے بے ہوش ہوئے ہیں, سانو روش ہی کوئی نہیں اللہ دے گھر دی فکر کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اللہ تانوں تے مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. جو حضرات جمعے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں ذرا جلدی جلدی مسجد میں آ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.